آپ کسی بھی فورن کنٹری سے MBBS یا BDS کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، خواہ وہ MBBS ان چائنا ہو، کرغستان ہو، رشیا ہو، ایران ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو. اگر جی آپ نے MD-CAT میں حصہ نہیں لیا، صرف حصہ ہی لینا نہیں، صرف اویئر ہی ہونا نہیں، بلکہ آپ نے منیمم 50% مارکس نہ لیے ہوں MD-CAT میں، سو آپ ایلیجیبل نہیں ہے NRE لائسنسنگ ٹیسٹ کے لیے، جو کہ پاکستان میں جا کے ہوگا آفٹر یور گریجویشن. فرام PMDC ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن آتا ہے بیک ان 29 جولائی 2024 کو کہ جو اسٹوڈنٹس کسی بھی فورن کنٹری سے MBBS یا BDS کرنا چاہتے ہیں، ان کا منیمم FSC پری میڈیکل میں 60% مارکس ہو اور منیمم 50% مارکس ہو MD-CAT میں. ادروائز وہ اسٹوڈنٹس ایلیجیبل نہیں ہوں گے ٹو پریکٹس دیئر ہاؤس جاب، ٹو پریکٹس دیئر جابس ان پاکستان. مینس آپ کو لائسنس نہیں ملے گا. لائسنس اوبیسلی آپ NRE لائسنسنگ ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. اگر کوئی بھی آپ کو یہ بولتا ہے کہ یار یہ رولس تو چینج ہوتے رہتے ہیں، یہ رولس امپورٹنٹ نہیں ہے، سو پلیز ہوش کے ناخن لیں، اپنا وقت، پیسہ، کریئر سب کچھ داؤ پہ نہ لگائیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن آیا ہے PMDC. اگرچہ آپ نے پاکستان جانا ہے، اپنا فیوچر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. ہاں، ون مور تھنگ، اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کسی بھی فورن کنٹری میں، ٹھیک ہے، فار MBBS اور BDS، تو MD-CAT پاس ہونا ضروری نہیں ہے. مینس یہ کسی فورن کنٹری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ PMDC کی ریکوائرمنٹ ہے. اگرچہ آپ نے اپنا فیوچر پاکستان میں دیکھنا ہے، آپ اپنا جاب وغیرہ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں ان فیوچر، اگرچہ آپ نے NRE لائسنسنگ ٹیسٹ دینا ہے، تو اس صورت میں یہ ساری چیزیں فل ہونا لازمی ہے. اگر آپ ابھی ایڈمیشن لیں گے یا ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں، بے شک ایڈمیشن لیں، بٹ MD-CAT دیے بغیر، MD-CAT پاس کیے بغیر پلیز کسی بھی فورن کنٹری میں موو نہ ہو فار MBBS اور BDS. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اگر آپ اپنا فیوچر آپ بعد میں پاکستان میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ NRE لائسنسنگ وغیرہ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اتنے پیسے لگائیں گے، سالوں اپنا ٹائم ادھر لگائیں گے، لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں، اور بعد میں جا کے کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو، یہ پھر بہت ٹینشن والی بات ہوگی. سو اگرچہ آپ نے کسی بھی فورن کنٹری میں موو ہونا ہے تو یہ سارے رولس فلفل کر کے آئیں. ہاں، چونکہ ابھی ڈیلیٹ ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کا سچویشن یہ بھی ہے کہ MD-CAT ڈیلیٹ ہے اور یہ بڑے ٹینس میں ہے کہ یار فورن کنٹریز میں جو ہے نا ایڈمیشنس کلوز ہوں گے. سو آپ ایک کام کریں، آپ کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ چائنا میں بھی آنا چاہتے ہیں، مجھ سے کنٹیکٹ کریں، میں آپ کا سیٹ آلریڈی ریزرو کروں گا. بٹ ہاں، آپ اپنا MD-CAT اور جو ہے نا MD-CAT پاس کیے بغیر، دیے بغیر موو نہ کریے، آپ کے لیے سیف نہیں ہے. اور ون مور تھنگ، کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں چائنا میں، جو کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد آئے ہیں 29 جولائی 2024 کے، اور ان کے پاس MD-CAT نہیں ہے. مینس ان کا MD-CAT پاس نہیں ہے یا MD-CAT انہوں نے دیا ہی نہیں، تو ان کے لیے کافی پرابلم ہے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو PMDC آپ نے اپنا MBBS اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی یہ MD-CAT وغیرہ پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز اگرچہ آج آپ کا MBBS یہاں پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے چائنا میں، آپ کا پچھلا گزرا ہوا کل میں آپ کا MD-CAT پاس ہونا ضروری ہے. مینس آپ کا اگر آج اسٹارٹ ہو رہا ہے تو کل آپ کا MD-CAT پاس ہونا ضروری ہے، ادروائز آپ کے لیے پرابلمس ہو سکتی ہیں. اور سیکنڈلی، آپ نے PMDC میں جب آپ ابھی موو کر رہے ہوں کسی بھی فورن کنٹری میں، تو آپ نے رجسٹریشن کروانا ہے PMDC میں جا کے کہ آپ فلانا یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، فلانا کنٹری میں جا رہے ہیں، تو آپ اپنا رجسٹریشن کروا کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا، ویسے آپ بہت ہی بڑے مسئلے میں پڑ سکتے ہیں. DC نے کچھ پوائنٹس جو ہے نا نوٹیفائی کیے ہیں فار فورن ایڈمیشنس فار MBBS اینڈ BDS، جن میں سب سے پہلے تو جس طرح میں نے آپ کو مینشن کیا کہ آپ کے پاس جو ہے FSC پری میڈیکل میں 60% مارکس ہونے چاہیے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ کا MD-CAT ہو اور منیمم جو ہے نا 50% مارکس ہو اس میں. بٹ اس کے علاوہ بھی کافی پوائنٹس ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے نا ٹیچنگ لینگویج جو ہے ادر دین انگلش ہے، تو آپ نے وہاں کا منیمم 6 منتھ کا لینگویج کرنا ہے. مینس آپ کے پاس منیمم 6 منتھ کا لینگویج کا کوئی سرٹیفکیٹ یا ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس ہو وین یو آر بیک ٹو پاکستان، اور آپ NRE وغیرہ دینے کے لیے بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے، MDC نے یہ آفیشیل نوٹیفائی کیا ہے کہ آپ جس بھی کنٹری میں جا رہے ہیں اور جس بھی انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں ان فورن کنٹریز فار MBBS اور BDS، اس سے پہلے آپ نے لازمی یہ تصدیق کروانا ہے کہ آیا وہ انسٹیٹیوٹ جس میں آپ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں ان فورن کنٹریز وہ PMDC سے اپرووڈ ہے کہ نہیں، وہ PMDC کے اپروو لسٹ میں ہے کہ نہیں. سیکنڈلی ECFMG میں وہ FCFMG سے رجسٹرڈ ہے کہ نہیں، اپرووڈ ہے کہ نہیں، WHO سے رجسٹرڈ ہے کہ نہیں، اپرووڈ ہے کہ نہیں. یہ لازمی چیزیں آپ نے دیکھنا ہے کسی بھی کنٹری میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جانے سے پہلے. اینڈ سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹ کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ بعد میں آئے ہیں 29 جولائی 2024 اور ان کے پاس
MD-CAT نہیں ہے ان کے لیے کیا ہوگا. سو آئی وزٹڈ پرسنلی بیک ان 2025 اور انہوں نے مجھے واضح طور پر بتایا کہ اس ڈیٹ سے 29 جولائی 2024 کے بعد سے جو بھی اسٹوڈنٹ گیا ہے فورن کنٹری میں تو اس پہ یہ رولس لاگو ہے, تو آپ نے جو ہے نا MD-CAT لازمی دینا ہے. ہاں کچھ اس طرح بولتے ہیں کہ یار ڈیورنگ یور MBBS آپ MD-CAT دے سکتے ہیں سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں. سو پلیز اس طرح نہیں ہے, آپ نے اپنا MBBS جو ہے نا MD-CAT ٹیسٹ اپنے MBBS کی کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ نے دے دینی ہے. ون مور تھنگ, جو کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو 29 جولائی 2024 کے بعد آئے ہیں بٹ ان کے پاس MD-CAT یا جو ہے نا MD-CAT نہیں دیا ہوا ہے, ان کو پاس نہیں ہے. سو ان کے لیے ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت مسئلے والی بات ہے. سو آپ کو PMDC سے لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اور جہاں تک میں نے پتہ کیا ہے, کیونکہ میں خود 23 میں آیا تھا اور 23 سے لے کے 24 تک میرا لینگویج ایئر تھا. 24 جنوری سے میرا جو ہے نا MBBS کی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں. سو مجھے کنسلٹ تھا اس چیز کا, میں نے انفارمیشن لیا, میں نے اپنے سینئر سے کنسلٹ کیا, PMDC سے کنسلٹ کیا. سو اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن میں نے اپنے سینئر سے جو دیکھا ان کے ٹرانسکرپٹ جو ان کو ڈگری ملی ہے تو ان کے ڈگری میں جو لینگویج ایئر تھا وہ بھی کاؤنٹ تھا. اور اس طرح جس طرح میرا ایک اپنا اسٹوڈنٹ پورٹل ہے, جس طرح ابھی بھی میرے پاس ہے, تو جو ابھی میرا اسٹوڈنٹ پورٹل ہے اس میں بھی جو میں نے لینگویج ایئرس پڑھے ہیں وہ پراپرلی جو ہے نا مرج ہیں جو میرے MBBS کلاسز کے ساتھ تھیں. ٹھیک ہے, سو مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. آپ کو پلیز اپنے یونیورسٹی سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ جو آپ نے لینگویج ایئر پڑھا ہے کیا وہ انکلوڈ ہے نہیں ہے, اور آپ کو PMDC سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ یار ہمارے لیے کیا ہوگا, ہمارا اس طرح سچویشن ہے اور تو ہمارے لیے کیا ہوا. اگرچہ آپ کو کوئی انفارمیٹیو نیوز ملتا ہے یا کوئی بھی انفارمیشن ایسا ملتا ہے سو پلیز ڈو کمنٹ, تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ملے, ہمیں بھی پتہ چلے, دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے. اور یہ انفارمیشن ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے پھیلائے تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو 5 سال کے بعد, کیونکہ ایک 5 سال بہت بڑا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے, آپ کے بہت سارے پیسے لگنے ہوتے ہیں, امیدیں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں. سو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو بہت ہی سنجیدہ طریقے سے لیں اور اس پہ فوکس کریں. ہوپ سو کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہا ہوگا. میں ڈسکرپشن کمنٹ سیکشن میں یہ جو نوٹیفیکیشن آفیشیل نوٹیفیکیشن وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ بے شک دیکھ بھی سکتے ہیں. اگرچہ آپ نے کسی بھی فورن کنٹری میں اسپیشلی ان MBBS ان چائنا اگر ایڈمیشن لینا ہے, ACFMG اپروو, WHO اپروو, جس سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو, بعد میں جا کے آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور پراپر گائیڈنس کے لیے بھی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوئی بھی بعد میں انشاءاللہ, تاکہ آپ کسی بھی مسئلے کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے بعد میں, آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. I'll share my contact number in your screen. ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. میری یاد رکھیں اور انفارمیٹیو اور بلاگ کے لیے. اللہ حافظ.